بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 12 ہے۔ ایک عام اور بے حیثیت عورت کو بھی اپنی ذات پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، اور اگر قدرت اسے کسی کو ملازم رکھنے کی توفیق دے دے تو اس میں رانیوں جیسی نخوت آ جاتی ہے۔ لیکن روپا فلمی دنیا میں اپنے تمام تر مرتبے کے باوجود بے حد منکسر المزاج تھی، اور اس کی یہی خصوصیت مجھے اس کے ساتھ وابستہ رکھ سکتی تھی۔ اس کا یہ انداز مصلحت تھا یا عادت، بہرحال اس سے مجھے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ ہر شخص مجھ سے نہایت احترام سے پیش آیا۔ دن بھر اسٹوڈیوز میں میں جہاں جہاں بھی رہا، میری آنکھیں طبلہ کی تلاش میں مصروف رہیں، لیکن حیرت کی بات تھی کہ وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ نائٹ شفٹ میں روپا کام نہیں کرتی تھی۔ 7 بجے کے بعد کا وقت وہ کسی فلم ساز کو نہیں دیتی تھی اور سیدھی گھر آتی تھی۔ دن بھر وہ بلا تھکان کام کرتی تھی، اور اگر 5 منٹ کے لیے بھی سستانے کا موقع میسر نہ آیا تب بھی قطعاً پرواہ نہیں کرتی تھی۔ 3-4 دن میں مجھے اس کے معمولات اور عادات کو سمجھنے کا اچھی طرح موقع ملا۔ 5ویں دن اس کی 2 فلموں کی بیک وقت آؤٹ ڈور شوٹنگ شروع ہو گئی۔ ایک فلم کے لیے ہمیں بمبئی کے ایک نواحی علاقے میں جانا پڑتا تھا، جہاں خشک ریتلا میدان اور بے آب و گیا ٹیلے میسر تھے، اور دوسری فلم کے لیے ہمیں ماہم کریک کے ایک خطرناک حصے میں جانا پڑتا تھا۔ مصروفیت بہت زیادہ بڑھ گئی، اور ساتھ ہی میری ذمہ داری بھی۔ ان دونوں علاقوں میں آؤٹ ڈور شوٹنگ کے دوران مطلوبہ حصے کے گرد خاردار تاریں لگائی جاتی تھیں، مگر ارد گرد سے آنے والے سینکڑوں افراد شوٹنگ دیکھنے کے لیے آ جمع ہوتے۔ ان میں زیادہ تعداد ملاحوں اور مزدوروں کی ہوتی تھی، اور ان میں سے بہت کم لوگ یونٹ کے منتظمین کی ہدایت کی پرواہ کرتے تھے۔ روپا کے دشمن اس ہجوم میں شامل ہو کر اگر کچھ کر گزرتے تو ان کا سراغ لگانا بے حد مشکل ہو جاتا۔ مجھے ہمہ وقت روپا پر نظر رکھنا پڑتی۔ اسی ایڈونچر نما مصروفیت میں 15 دن گزر گئے۔ اس دوران ایک ہدایت کار وجے میرا گہرا دوست بن گیا۔ وہ ایک زندہ دل نوجوان تھا، اور حال ہی میں اس کی 2 فلمیں اوپر تلے باکس آفس پر ہٹ ہوئی تھیں، جنہوں نے اس کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ آؤٹ ڈور شوٹنگ کے دوران فرصت ملتے ہی وہ اکثر مجھے کھینچ کر اپنے ٹینٹ میں لے جاتا، بوتل کھول کر بیٹھ جاتا اور بے تحاشا باتیں کرتا تھا۔ مجھے اس کی ایک خصوصیت پسند تھی کہ زندگی کے بارے میں اس کا مشاہدہ بے پناہ تیز تھا، اور اس کم عمری ہی میں اس نے اپنے سینے میں جگر خراش تجربات کا خزینہ جمع کر رکھا تھا۔ اب یوں لگتا تھا گویا وہ ان گنت کامیابیوں کے جھرمٹ میں گھر کر زمانے سے اپنی تمام گزشتہ ناکامیوں، تلخیوں اور تشنگی کا انتقام لے رہا ہے۔ ضرورت سے زیادہ خود اعتماد ہو گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اسے زوال بھی جلد ہی آئے گا، دوڑتے دوڑتے اوندھے منہ گرے گا۔ اسے خود بھی اس حقیقت کا ادراک تھا، مگر وہ پرواہ نہیں کرتا تھا۔ کہتا تھا کہ عروج خواہ ایک دن کا ہو، اس میں اپنی تمام حسرتیں پوری کر لینی چاہیے۔ بہرحال اپنی تمام تر خامیوں سے قطع نظر وہ دوست بہت اچھا تھا۔ آؤٹ ڈور شوٹنگوں سے فارغ ہو کر 2 دن تک روپا اسٹوڈیو نہیں گئی۔ دوسرے دن مجھے طبلہ سے ملنے کی خواہش نے بے قرار کیا۔ روپا نے صبح ہی بتا دیا تھا کہ وہ اسٹوڈیو نہیں جائے گی۔ میں نے اس سے 2-3 گھنٹے کے لیے اجازت طلب کی۔ وہ لان پر بیٹھی تھی۔ اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے منصور؟ وہ مسکرائی۔ تم مرضی کے مالک ہو، تاہم جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ تم ادھر ادھر ہوتے ہو تو مجھے بے اطمینانی سی رہتی ہے۔ کار کی چابیاں میرے ہی پاس تھیں۔ میں اٹھنے لگا تو جیسے اسے کچھ یاد آ گیا۔ ذرا یہیں ٹھہرو، اس نے کہا، اور اٹھ کر اندر چلی گئی۔ چند لمحے بعد واپس آئی تو ہینڈ بیگ اس کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ نوٹ نکال کر اس نے گن کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ 4000 رکھ لو، شاید تمہیں ضرورت پڑ جائے۔ فی الحال تو مجھے ضرورت نہیں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، جب ہوگی تو مانگ لوں گا۔ میں کہتی ہوں رکھ لو، اس نے ڈانٹنے کے سے انداز میں کہا۔ ہاں مجھے یاد آیا، میں نے چونک کر کچھ پوچھا۔ ایک دوست کے لیے مجھے شاید ان کی ضرورت پڑ جائے۔ میں نے نوٹ لے کر کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیے۔ میرا ہاتھ ریوالور سے مس ہوا، جسے میں اب بغلی ہولسٹر میں رکھنے لگا تھا۔ آؤٹ ڈور شوٹنگوں کے دوران میں نے ریوالور کو ہولسٹر سے نکالنے اور نشانہ لگانے کی اتنی مشق کر لی تھی کہ اب میں پلک جھپکتے میں یہ عمل دہرا سکتا تھا۔ آورش نگر پہنچنے کے لیے مجھے صرف ایک جگہ راستہ پوچھنا پڑا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے اس تنگ سی گلی میں گاڑی روکی اور اتر کر پیدل آگے بڑھا۔
ہوٹل والے ملباری نے بڑے سے دیگچے سے سالن نکالتے نکالتے حیرت سے میری طرف دیکھا، پھر سر جھٹک کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تبلا کی کھولی کا دروازہ کھلا ہی تھا، میں سیدھا اندر چلا گیا۔ وہ رضائی لیے جھلنگا سی چارپائی پر دراز تھا۔ میری آہٹ سن کر اس نے آنکھیں کھولیں۔ کمزور تو وہ پہلے ہی تھا، اب کچھ زیادہ ہی نحیف نظر آ رہا تھا۔ آؤ میرے یار، تم نے تو عیش و عشرت میں ہمیں بھلا ہی دیا۔ اس نے رضائی پھینک کر لیٹے ہی لیٹے دونوں بازو پھیلا دیے۔ میں نے اس کی گردن کے نیچے ہاتھ ڈال کر کچھ اوپر اٹھا کر اسے سینے سے لگا لیا۔ تم کس غم میں اپنی ارتھی سجائے پڑے ہو؟ میں نے اس کے قریب بیٹھ کر تاریک شیشوں کی اینک اتارتے ہوئے پوچھا۔ 3 دن سے طبیعت کچھ خراب ہے یار، اس نے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے اسٹوڈیو میں کئی مرتبہ تمہارا پتہ کیا، معلوم ہوا کہ تم آؤٹ ڈور شوٹنگوں میں روپا کے ساتھ ہی مصروف ہو۔ پھر وہ اٹھتے ہوئے بولا، پہلے میں چائے کا آرڈر دے آؤں، پھر باتیں ہوں گی۔ تم بیٹھے رہو، میں خود کہہ آتا ہوں۔ میں نے اسے روکا۔ نہیں، آج میری طبیعت بہت بہتر ہے، بلکہ میں تو اسٹوڈیو جانے کا بھی ارادہ کر رہا تھا، اس نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ چونکا اور پلٹ کر مسکراتے ہوئے بولا، ملباری کی سڑی ہوئی چائے پی لو گے؟ جاتے ہو یا دھپ رسید کروں؟ میں نے فرش پر پاؤں مار کر کہا۔ وہ ہنستا ہوا باہر چلا گیا۔ چائے کے دوران ہم ایک دوسرے کو اپنی اپنی مصروفیات کا احوال سناتے رہے۔ پھر میں نے 2000 کے نوٹ نکال کر اس کی گود میں ڈالتے ہوئے کہا، یار تبلا، میں چاہتا ہوں تم اس کھولی کو چھوڑ کر کسی اچھی جگہ منتقل ہو جاؤ۔ وہ یک لخت سنجیدہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں گہری سرد مہری عود آئی۔ اس قسم کی حماقتوں کی ضرورت نہیں منصور ڈیئر، اس نے اجنبی سے لہجے میں کہا۔ ان امدادی کاروائیوں کے بغیر بھی میں تمہارا دوست ہی رہوں گا، لیکن انہیں قبول کر لینے میں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میں نے خفگی سے کہا۔ وہ جواباً خاموش رہا تو میں نے اس کا کندھا پکڑ کر ہلایا۔ بولو نا، سچ کہہ دوں، مارو گے تو نہیں؟ اس نے بدستور سنجیدگی سے کہا۔ مرے ہوئے کو کیا مارنا، میں نے مسکرا کر کہا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کی رمق تک نہ ابھری۔ اس نے عجیب سی نظروں سے میرا سر تا پا جائزہ لیا، میرے نئے سوٹ کو دیکھا، چمکتے جوتوں پر نظر ڈالی اور مدھم لہجے میں کہا، منصور، تم مجھے اس وقت مرد طوائف لگ رہے ہو، تمہاری کمائی کھانے کو میرا دل نہیں مان رہا۔ ایک شعلہ سا میری کن پٹیوں سے ابھرا اور پیروں کے ٹخنوں تک لپک گیا۔ میں نے بمشکل اپنے آپ پر قابو رکھا۔ اگر میں اسے ایک ہاتھ بھی مار دیتا تو اس کی گردن ٹوٹ جاتی۔ چند لمحے بعد بمشکل میرے حلق سے آواز نکلی، ہماری فرسودہ سوسائٹی میں عورتوں کے متعلق افسانے تراشنے کا رواج بڑا پرانا ہے، لیکن مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ مجھ سے ضروری تفصیل پوچھے بغیر تم روپا کے اور میرے تعلق کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دو گے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ میرے شب و روز کس طرح گزرتے ہیں، پھر خود ہی فیصلہ کر لینا کہ میں اس کے لیے کیا ہوں۔ میں تو کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ پھر میں نے اسے روپا کے ساتھ گزرے ہوئے دنوں کی ایک ایک لمحے کی تفصیل کم و کاست سنا دی، جس میں کہیں رنگین راتوں اور مہکتی خلوتوں کا ذکر نہیں تھا، لیکن تمہاری تسلی کے لیے بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ یہ سب کچھ لفظ با لفظ سچ ہے۔ مجھے اعتبار آیا اور میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں اپنے جاہلانہ تبصرے پر سخت شرمندہ ہوں۔ میں تمہارے دیے ہوئے یہ پیسے اپنے لیے دوستی کا اعزاز سمجھ کر رکھ رہا ہوں، لیکن رہوں گا میں اسی کھولی میں۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ میرے دل سے غصے کا غبار چھٹ گیا تھا۔ میں تمہارے کہنے پر اچھی جگہ منتقل ہو جاؤں، جب تک تم یہاں ہو مجھے عیاشیاں کرواتے رہو گے، لیکن تمہارا کیا بھروسہ، تم مجھے سیلانی سے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ کل کلاں کو کہیں چلے گئے تو مجھے عرش سے فرش پر آنے میں بڑی تکلیف ہوگی۔ نہ بابا، اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے، میں اس کھولی میں رہ کر جتنا جی چاہے معیار زندگی بلند کر لوں گا، لیکن رہوں گا یہیں۔ اس کا کرایہ 40 روپے ماہوار ہے، جو میں برے وقت میں بھی آسانی سے دے سکتا ہوں۔ اس کی بات میرے دل کو لگی۔ میں نے مزید اصرار نہیں کیا، پیسے اس نے رکھ لیے۔ کچھ دیر گپ شپ کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ گاڑی تک مجھے چھوڑنے آیا۔ اگلے دن شام کو اسٹوڈیو میں روپا کو شوٹنگ میں مصروف چھوڑ کر وجے کے دفتر میں آ بیٹھا، جو اس فلور سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا جہاں روپا کام کر رہی تھی۔ وجے جوتے اتارے، دونوں ٹانگیں میز پر رکھے، ریوالونگ چیئر پر نیند دراز تھا اور سہگل کا وہ گانا گنگنا رہا تھا جو کبھی بے حد مقبول تھا، غم دیے مستقل کتنا نازک ہے دل، یہ نہ جانا
وجے کی یہ خاص عادت تھی، جب بہت خوش ہوتا تھا تو المیہ گانے گاتا تھا۔ بڑے خوش نظر آ رہے ہو، میں نے صوفے پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا۔ آؤٹ ڈور کی تھکن اتر گئی کیا؟ ہاں، آتے ہی اتر گئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ گدی کے پیچھے رکھ کر کچھ اور پھیلتے ہوئے کہا، کل ہیروئن بننے کی امیدوار ایک لڑکی آئی تھی، اور معلوم ہے اسے لے کر کون آیا تھا؟ اس کا بھائی۔ وجے دونوں پاؤں میز سے اتار کر اچانک سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یار، کبھی کبھی مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے، گو کہ یہ تماشا میرے لیے نیا نہیں رہا، کہ شہرت، دولت اور آسائشوں کی طلب انسان کو کتنا بے غیرت بنا دیتی ہے۔ میں نے لڑکی کے بھائی کو سگریٹ لینے بھیج دیا، اور وہ بھلا مانس میرا مطلب سمجھ کر پورے 1 گھنٹے میں سگریٹ لے کر واپس آیا۔ اس دوران میں نے پیچھے ریٹائرنگ روم میں نہایت اطمینان سے لڑکی کا اسکرین ٹیسٹ لیا۔ پھر تو وہ بھلا مانس پہلے ہی سے تربیت یافتہ بے غیرت ہوگا، شہرت اور دولت کے لالچ میں نیا بے غیرت نہیں بنا ہوگا۔ میں نے کہا، تم نے انہیں جواب کیا دیا؟ یہی کہ ابھی میں کچھ فیصلہ نہیں کر سکتا، کل پھر آنا۔ وجے نے جواب دیا، آج وہ پھر آئیں گے، بلکہ آنے والے ہیں۔ جب وہ آئیں تو برائے مہربانی تم بھی رخصت ہو جانا یار، اس نے ملتجیانہ لہجے میں کہا۔ میں ابھی چلا جاتا ہوں، میں نے مسکرا کر کہا۔ نہیں، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مستقبل کی ہیروئن کے درشن کر کے جانا۔ پھر وہ قدرے سنجیدگی سے بولا، یار ویسے سچی بات یہ ہے کہ لڑکی میں ہیروئن بننے کے گٹس ہیں، کل سے یہی سوچ رہا ہوں کہ… چپڑاسی کو اندر آتے دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ چپڑاسی نے ایک چٹ اس کے سامنے رکھ دی۔ بھیج دو، وجے نے چٹ پر نظر ڈال کر کہا، اور ٹائی کی گرہ درست کر کے بیٹھ گیا۔ چند لمحے بعد پھولے سے گالوں والی ایک لڑکی ایک لمبے تڑنگے نوجوان کے ساتھ دفتر میں داخل ہوئی۔ انہیں دیکھتے ہی مجھے بجلی کا شوق سا لگا، اور میں اچھل کر کھڑا ہوا۔ وہ شوبھا اور سریندر تھے۔ انہوں نے مجھے نہیں پہچانا تھا۔ سریندر نے تو خیر اس رات میری شکل ہی نہیں دیکھی تھی جب میں نے اسے بے ہوش کیا تھا۔ شوبھا اس لیے نہیں پہچان پائی تھی کہ اب میرے چہرے پر فرینچ کٹ داڑھی تھی اور آنکھوں پر تاریک شیشوں کی اینک تھی۔ انہوں نے قدرے ٹھٹک کر میری طرف دیکھا اور وجے کا اشارہ پا کر اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے کہ وجے ان سے بات شروع کرتا، میں ان کے سامنے میز پر جھک گیا۔ ایک ہاتھ میز پر ٹکا کر دوسرے ہاتھ سے اینک اتار کر میں نے براہ راست شوبھا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مجھے پہچانتی ہو شوبھا؟ اس نے قدرے پیچھے کو ہٹ کر سہمی سی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر ہچکچاہٹ آمیز انداز سے اسبات میں سر ہلایا۔ مجھے وہ بلیزر چاہیے جو اس رات میں تمہارے کمرے میں بھول گیا تھا، میں نے کہا، اس ڈائری سمیت جو اس میں موجود تھی۔ ان دونوں چیزوں کے متعلق اس سے پوچھو، مجھے کوئی علم نہیں۔ شوبھا نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا۔ تم وہی ہو جس نے اس رات کپڑوں کی الماری سے مجھے گھونسا مارا تھا؟ سریندر بول اٹھا۔ ہاں، میں وہی ہوں، میں نے ٹھہرے لہجے میں کہا، اور اگر تم نے وہ ڈائری مجھے واپس نہ کی تو میں تمہیں ایک اور گھونسا ماروں گا، اور وہ تمہاری زندگی کی آخری چوٹ ہوگی۔ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں بابو جی، سریندر نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ آپ وجے بابو کے دوست ہیں تو ہمارے بھی دوست ہیں۔ وہ ڈائری اس وقت بھی میرے پاس موجود ہے۔ اس میں ڈھیر سارے ورقوں پر تو اردو میں لکھا ہوا تھا۔ اردو مجھے پڑھنا نہیں آتی، لیکن میں نے ڈائری کو اس لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ اس میں کافی ورق خالی تھے۔ ان پر میں اپنا اور شوبھا کا خرچ پانی کا حساب کتاب لکھتا ہوں۔ بہرحال ڈائری تمہاری امانت ہے، ابھی لے لو، کوٹ گھر میں پڑا ہے، کہو تو ابھی لا دوں اور کہو تو کل یہیں پہنچا دوں گا۔ اس نے اپنی واسکٹ کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ کوٹ کو گولی مارو، ڈائری نکالو، میں نے بےتابی سے کہا۔ جس وقت میں نے ڈائری اس کے ہاتھ سے لی، میرا دل اس شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ ڈائری جیب میں رکھ کر میں وجے کی طرف مڑا جو دم بخود بیٹھا تھا۔ وجے، اس لڑکی کے لیے میری بھرپور سفارش ہے۔ میں نے شوبھا کی طرف اشارہ کیا۔ ہو سکے تو اسے کچھ نہ کچھ بنانے کی کوشش ضرور کرنا، بے وقوف بنانے کے علاوہ۔ وجے کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر میں اس کے دفتر سے نکل آیا۔ روپا مجھے برآمدے میں ملی، وہ لباس تبدیل کرنے جا رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ اگلے سین کی شوٹنگ ملتوی ہو گئی ہے کیونکہ ہیرو صاحب ابھی تک نہیں پہنچے۔ گھر پہنچتے پہنچتے ہمیں 9 بج گئے۔ راستے میں روپا کو 3 تقسیم کاروں کے دفتروں سے اپنے معاوضے کی قسطوں کے چیک لینے تھے۔ ان دفتروں میں ادھر ادھر کی باتوں میں خاصی دیر لگ گئی۔ گھر پہنچتے ہی ہم کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ دوسری ایکٹریسز کے برعکس روپا سیٹ پر پروڈیوسروں کی طرف سے منگوایا گیا کھانا نہیں کھاتی تھی، خواہ وہ کتنے ہی اعلیٰ ہوٹل سے کیوں نہ منگوایا گیا ہو۔
آج اسے کام کم کرنا پڑا تھا، اس لیے خاصی تازہ دم نظر آ رہی تھی۔ کھانے کی میز پر بیٹھے بیٹھے کافی دیر تک باتیں کرتی رہی۔ آج میرا اس کی باتوں میں دھیان بہت کم تھا۔ مجھے بار بار جیب میں رکھی ڈائری کا خیال آ رہا تھا۔ میں جلد از جلد اپنے بیڈ روم میں جا کر اس کا مطالعہ کرنا چاہتا تھا۔ تقریباً 11 بجے روپا نے جمائی لی اور بغور میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، اب سونا چاہیے، تم بھی کچھ گمسم سے نظر آ رہے ہو۔ دراصل میں کچھ خطوط لکھنا چاہتا ہوں، دن میں تو وقت نہیں ملتا، میں نے بہانہ کیا۔ خطوط پر یاد آیا کہ ہیما بھی 2 دن سے نہیں آ رہی، کافی جواب طلب خطوط جمع ہو گئے ہیں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی، ہیما اس کی سیکرٹری تھی، اگر وہ کل بھی نہ آئی تو کچھ اہم خطوط کے جواب لکھ دینا پلیز۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا اور گویا قید سے چھوٹ کر اینیکسی کی طرف بھاگا۔ بیڈ روم میں پہنچ کر میں نے کپڑے بدلے، ریوالور سرہانے رکھا اور بیڈ لیمپ جلا کر لیٹ گیا۔ جس ڈائری کے کھو جانے کا مجھے اتنا قمق تھا، اب اسے کھولتے ہوئے نہ جانے کیوں خوف آ رہا تھا۔ کافی دیر تک میں اسے دونوں ہاتھوں میں تھامے بے حس و حرکت لیٹا رہا، پھر آہستگی سے اسے کھولا۔ دفعتاً ٹیلی فون کی گھنٹی سن کر میں یوں اچھل پڑا گویا میرے قریب ہی بم پھٹا ہو۔ یکلخت جھنجھناتے ہوئے اعصاب پر قابو پا کر میں نے ڈائری سرہانے رکھی اور کوہنی کے بل اٹھ کر ریسیور اٹھایا۔ منصور، روپا کی سرگوشی نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی میرے بیڈ روم کی کھڑکی توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، جلدی آؤ، جلدی، اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں نے ڈائری تکیے کے نیچے رکھی اور ریوالور لے کر روپا کی خوابگاہ کی طرف دوڑا۔ سیڑھیاں عبور کر کے میں ٹیرس پر پہنچا تو چست سیاہ اور چمڑے کی جیکٹ میں ملبوس ایک شخص دروازے کے تالے پر جھکا نظر آیا۔ میری طرف اس کی پشت تھی۔ میں دبے قدموں اس کے قریب پہنچا۔ وہ پیچکش نما ایک آلے سے تالا کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اس کی کن پٹی پر ریوالور کا دستہ رسید کرنے ہی لگا تھا کہ غالباً اسے میری موجودگی کا احساس ہو گیا۔ اپنے اوزار کو تالے ہی میں پھنسا چھوڑ کر وہ بجلی کسی تیزی سے پلٹا اور ایک ہاتھ سے اس نے میرے پیٹ میں گھونسا رسید کیا۔ گھونسا کیا، لوہے کا ایک وزنی ہتھوڑا تھا جس نے پیٹ میں گویا میری آنتوں کو کچل کر رکھ دیا۔ ابکائی لے کر میں لڑکھڑایا۔ دھندلاتی نظروں سے میں نے دیکھا اس شخص کے آدھے چہرے پر نقاب تھی۔ تنگ پیشانی کے نیچے اس کی غیر معمولی طور پر گول گول آنکھیں نہایت بھیانک لگ رہی تھیں، اور اس سے بھی بھیانک وہ مشین پسٹل تھا جو اس کے دوسرے ہاتھ میں تھا۔ یوگا کی ایک مشق سے کام لیتے ہوئے میں سانس روک کر سنبھل گیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں فائر کر سکتا اس نے مشین پسٹل سے ایک برسٹ مارا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ ابھی میں سیدھا نہیں ہو پایا تھا، ورنہ گولیوں کی بوچھاڑ سے شاید میرا اوپری دھڑ جسم سے علیحدہ ہو جاتا۔ مشین پسٹل سے ٹرٹ ٹرٹ کی نہایت ہلکی سی آواز برآمد ہوئی تھی، غالباً اس پر سائلنسر لگا ہوا تھا۔ یہ گن بھی نہایت جدید تھی اور نقاب پوش بھی نہایت اعلیٰ تربیت یافتہ گوریلا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے مقابلے میں معمولی سی چوک سے بھی میرے پر خدشے اڑ سکتے تھے۔ موت کے خوف سے تو میں ناآشنا تھا، لیکن انسانی جبلت میں جان کی حفاظت کا جو احساس کار فرما ہوتا ہے، اس نے میری تمام خفیہ صلاحیتوں اور طاقتوں کو بیدار کر دیا۔ کلا بازی کھا کر میں نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے ٹھوکر رسید کی اور سیدھا ہوتے ہوئے اس کی کلائی پر کراٹے کا ایک ہاتھ رسید کیا۔ مشین پسٹل سے دوسرا برسٹ مارنا چاہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی پسٹل اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ گولیوں کی بوچھاڑ کا رخ نیچے رہا، پختہ فرش سے سیمٹ کی ان گنت ٹکڑے اکھڑ کر ہوا میں بکھر گئے۔ نقاب پوش کا بازو بے جان ہو کر جھول گیا۔ میں نے فوراً ہی دوسری ٹھوکر اس کی ناف کے نیچے رسید کی۔ یہ ضرب اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ زخمی اونٹ کی طرح بل بلایا اور دیوار سے جا ٹکرایا۔ میں نے دھپ سے اسے فرش پر گرتے دیکھا۔ عین اسی وقت کوئی چمکیلی سی چیز سنسناتی ہوئی میرے کان کے قریب سے گزری اور دروازے کی چوکھٹ میں پیوست ہو گئی۔ پلٹ کر دیکھے بغیر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک خنجر تھا۔ یہ خنجر ایک دوسرے نقاب پوش نے پھینکا تھا جو کمرے کی پرلی دیوار سے نمودار ہوا تھا۔ وہ غالباً اس طرف کھڑکی کھولنے میں مصروف عمل تھا اور جھڑپ کی آواز سن کر ادھر آیا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں لوہے کی تقریباً 2 فٹ لمبی ایک سلاخ اب بھی موجود تھی۔ خون خار چیتے کی طرح اس نے مجھ پر زکند لگائی اور ساتھ ہی سلاخ اس تیزی سے گھمائی کہ اس کی ضرب شاید پتھر کی سل کو بھی 2 ٹکڑے کر دیتی، مگر میں اس کے ہدف سے ہٹ چکا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل گرا اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھل سکتا میری لات اس کے پشت پر پڑی اور وہ کلا بازی کھا گیا۔ وہ ٹیرس کی ریلنگ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اٹھا اور ریلنگ سے نیچے کود گیا۔
اس کے ساتھ ہی دوسرا نقاب پوش بھی فرش سے اچھلا اور زکن لگا کر ریلنگ سے کود گیا۔ اب تک میری کوشش نہ جانے کیوں یہی رہی تھی کہ مجھے فائر نہ کرنا پڑے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اشاریہ 3-2 کا جو پرانی ساخت کا ریوالور میرے پاس تھا توپ کی طرح گرجتا تھا، لیکن اب چھلانگ لگا کر میں ریلنگ تک پہنچا۔ لان پر کچھ دور تک ہلکی روشنی تھی۔ اس روشنی میں نے 2 سایوں کو آگے پیچھے دوڑتے دیکھا۔ میں نے اندھا دھند 4 فائر کیے، لیکن دونوں سایوں کی رفتار میں کوئی فرق نہ آیا۔ پھر وہ اندھیرے کے شکم میں اتر گئے۔ چند لمحے بعد میں نے ان میں سے ایک سائے کو لان کی عقبی دیوار پر نمودار ہوتے دیکھا۔ میں نے ایک اور فائر کیا، لیکن وہ سایہ بر وقت جھک گیا۔ میں نے دیکھا وہ اپنے ساتھی کو سہارا دے کر دیوار پر چڑھا جا رہا تھا، اور اپنی ساتھی کو دیوار پر چڑھاتے ہی وہ خود دیوار کی دوسری طرف کود گیا۔ دوسرا بھی کودنے ہی لگا تھا کہ میں نے ایک فائر اور کیا۔ گولی غالباً اس کی ٹانگ میں لگی تھی۔ وہ کودنے کے بجائے بے جان سے انداز میں دوسری طرف لڑک گیا۔ پھر میں نے انہیں گرتے پڑتے سڑک پار کرتے دیکھا۔ دوسری طرف تاریکی میں غالباً کوئی گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے ایک بار پھر ٹریگر دبایا، لیکن ریوالور سے محض کلک کی آواز برآمد ہوئی۔ ریوالور خالی ہو چکا تھا۔ میرے عقب میں ایک دھماکہ ہوا۔ میں نے ہڑبڑا کر مڑ کر دیکھا۔ کوٹھی کا چوکیدار اشفاق خان بوکھلاہٹ کے عالم میں سیڑھیاں چڑھتا آ رہا تھا، اور اس نے اپنی رائفل سے ہوائی فائر کیا تھا۔ کیا ہوا؟ کدھر گیا؟ کون تھا صاحب جی؟ اس نے میرے قریب پہنچ کر ہانپتے ہوئے پوچھا، اور جواب کا انتظار کیے بغیر دوسرا فائر کرنے لگا تھا کہ میں نے اسے روک دیا۔ کچھ نہیں ہوا، میں نے ریوالور جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ تم گیٹ پر ہی رہو اور چوکس رہنا۔ وہ متوحش نظر سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا واپس چلا گیا۔ میں نے خواب گاہ کے دروازے پر دستک دی۔ کون؟ فوراً ہی دروازے کے عقب سے اس کی مدھم اور لرزتی سی آواز سنائی دی۔ منصور، میں نے جواب دیا۔ دروازہ کھولو، خطرہ ٹل گیا ہے۔ روپا نے ایک گہری سانس لی، جس کا ہنکارا مجھے باہر بھی سنائی دیا۔ پھر کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ روپا ایک ہاتھ سے پیٹ تھامے میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکے سے خوف کی پرچھائیاں تھیں۔ زلفوں کی بے ترتیب شام رخساروں اور کندھوں پر سایہ فگن تھی۔ بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کرتے ہوئے اس نے انہیں پشت پر پھینکا اور ہموار لہجے میں بولی، کتنے تھے وہ؟ 2، میں نے جواب دیا۔ دونوں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، مگر ان کے ہتھیار یہیں رہ گئے۔ وہ دروازے کی چوکھٹ سے باہر آئی۔ پھر اس نے چوکھٹ میں پیوست خنجر اور ٹیرس پر پڑا مشین پسٹل دیکھا۔ بڑی عمدہ چیز ہے، میں نے مشین پسٹل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس پر سائلنسر بھی لگا ہوا ہے، اگر تمہیں پسند ہے تو رکھ لو۔ وہ یوں شفقت سے مسکرائی گویا میں ایک بچہ تھا اور وہ مجھے کھلونے دلوانے بازار لائی تھی۔ پولیس کو اس کے متعلق بتانا تو ضروری نہیں۔ اس نے جھک کر مشین پسٹل اٹھایا، الٹ پلٹ کر دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے خوابگاہ میں لے آئی۔ سنگھار میز کی دراز کھول کر اس نے پسٹل رکھا اور دروازہ بند کرتے ہوئے بولی، صبح مجھ سے لے لینا۔ پھر اس نے پلٹ کر اچانک مجھے بستر پر دھکا دیا اور میری باہوں میں آ گئی۔ منصور، میرے پیارے، میرے دوست، وہ بے ترتیب سانسوں کے درمیان گھٹے گھٹے لہجے میں کہہ رہی تھی، تم نہ ہوتے تو آج نہ جانے کیا ہوتا۔ منصور، مجھے کبھی چھوڑ کر نہ جانا۔ کوئی تو ہو جو زندگی بھر میرا ساتھ نبھائے، مجھے بھیڑیوں سے بچائے۔ دفعتاً باہر سیڑھیوں پر جوتوں کی دھپ دھپ سنائی دی۔ روپا اپنے وجود کے آتش فشاں کو سمیٹ کر ہٹی۔ میں بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آنے والا اشفاق خان تھا۔ ٹیرس پر دور ہی رک کر ہماری نظروں سے اوجھل ہوتے ہوئے اس نے پکارا، بی بی جی، بی بی جی۔ کیا بات ہے؟ روپا نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بآواز بلند کہا۔ اس کے پیچھے پیچھے میں بھی دروازے پر پہنچا۔ وہ جی، پولیس کی جیپ آئی ہے، اشفاق نے بتایا۔ گشت کے دوران انہوں نے فائرنگ کی آوازیں سنی تھیں۔ وہ پوچھ رہے ہیں کیا چکر ہے۔ انہیں یہیں لے کر آؤ تاکہ چکر کے آثار وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، روپا نے کہا۔ کچھ دیر بعد 4 پولیس والے یوں بندوقیں سنبھالے اوپر آئے، گویا میدان جنگ میں انہیں زبردستی کسی مورچے سے باہر دھکیلا گیا ہو۔ ان میں ایک انسپیکٹر تھا جو تینوں کانسٹیبلوں سے پیچھے رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ مجھے اور روپا کو اطمینان سے ٹیرس پر کھڑے دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے بندوقیں جھکا لیں اور انسپیکٹر صاحب سینہ قدرے تان کر مسکراتے ہوئے آگے آئے۔ نمستے روپا جی، اس نے ریوالور ہولسٹر میں رکھ کر دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ یہ کیا چکر تھا؟ فائرنگ وغیرہ؟ وہی پرانا چکر ہے بسواس جی، روپا نے مسکراتے ہوئے کہا۔
البتہ اب آپ کی راجدھانی میں ان کی اتنی ہمت بڑھ گئی ہے کہ آج گھر پر بھی چڑھائی کر دی۔ پھر روپا نے انہیں ٹیرس کے ایک گوشے میں پڑی کرسیوں پر بٹھایا اور تمام واقعہ سنایا جو نہایت مختصر تھا۔ پھر یہ میرے مینیجر صاحب آ پہنچے، آخر میں روپا نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں نقاب پوش بھاگ گئے۔ فائر انہوں نے ہی کیے تھے۔ انسپیکٹر ایک ڈائری میں سب کچھ لکھتا رہا۔ روپا کے خاموش ہونے کے بعد اس نے اٹھ کر جائے واردات کا معائنہ کیا، پھر ایک کانسٹیبل کو نقشہ تیار کرنے کو کہا، جس نے کافی دیر تک شرقاً غرباً کی گردان کرنے کے بعد بالآخر ایک کاغذ پر کچھ دائرے اور چند آڑی ترچھی لکیریں کھینچ لیں۔ پھر وہ لوگ میرے ساتھ لان اور سڑک پر بھی آئے۔ جہاں جہاں میں نے نقاب پوشوں کو دوڑتے دیکھا تھا، وہاں سڑک پر ہمیں خون کے دھبے بھی دکھائی دیے، اور ایک جگہ درختوں کے قریب کسی کار کے ٹائروں کے تازہ نشان بھی نظر آئے۔ معائنے کے دوران میں نے دیکھا کہ ارد گرد کی کئی کوٹھیوں میں روشنی تیز نظر آنے لگی تھی، مگر کوئی شخص باہر آتا دکھائی نہیں دیا۔ کانسٹیبل نے تمام نشانات وغیرہ کی تفصیل نوٹ کی اور ہم ٹیرس پر آ گئے۔ روپا نے اس دوران اسکاچ کی ایک بند بوتل اور 4 گلاس میز پر لا رکھے تھے۔ شوق فرمائیے انسپیکٹر صاحب، روپا نے کہا۔ شکریہ روپا جی، لیکن آپ کو تو علم ہے کہ میں پیتا نہیں ہوں، انسپیکٹر بسواس نے للچائی نظروں سے بوتل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور اس وقت تو میں ویسے بھی ڈیوٹی پر ہوں، گھر پر کبھی کبھی مہمان آ جائیں تو ایک آدھ پیک کا شغل ہو جاتا ہے۔ تو پھر میری طرف سے مہمانوں کے لیے رکھ لیجئے، میں بھی مہمانوں ہی کے لیے رکھتی ہوں، روپا نے مسکرا کر کہا، اور پھر اشفاق خان کو بلا کر کہا، یہ بوتل اخبار میں لپیٹ کر انسپیکٹر صاحب کی گاڑی میں رکھ دو، آپ خواہ تکلیف کر رہی ہیں۔ انسپیکٹر نے مزاحمت سے آری لہجے میں کہا، خیر آپ اصرار کرتی ہیں تو رکھ لیتا ہوں، آپ جیسی ہستی سے ملی ہوئی چیز تو ویسے بھی نشانی کے طور پر رکھی جا سکتی ہے۔ پھر اشفاق خان کے جاتے ہی اس نے خود بھی اٹھتے ہوئے کہا، اگر زحمت نہ ہو تو اپنے مینیجر صاحب کو میرے ساتھ پولیس اسٹیشن بھیج دیجئے، یہ ایف آئی آر پر دستخط کر دیں گے۔ ایف آئی آر کی کوئی ضرورت نہیں بسواس جی، روپا نے ہاتھ اٹھا کر فیصلہ کن لہجے میں کہا، 5 ایف آئی آر تو درج ہو چکی ہیں، 2 آپ کے علاقے میں اور 3 دوسرے علاقوں میں، انہی کا آج تک کچھ نہیں بنا، خواہ مخواہ رجسٹر کالے کرنے سے کیا فائدہ، میں اب مزید کوئی ایف آئی آر درج نہیں کرواؤں گی۔ تو پھر آپ نے پہلے ہی کیوں نہ منع کر دیا، میں نے خواہ مخواہ ہی اتنی سرخپائی کی، انسپیکٹر نے نہایت ہی خفیف سے احتجاج کے ساتھ کہا، میں سوچ رہی تھی کہ چلو آپ تفتیش کا شوق ہی پورا کر لیں، روپا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جواباً انسپیکٹر بھی قدرے بے بسی سے مسکرا کر رہ گیا۔ انہیں رخصت کرنے میں اور روپا سیڑھیوں تک گئے اور وہیں سے پلٹ آئے۔ میں نے گھڑی دیکھی، 9 بج رہے تھے۔ نیند آ رہی ہے، میں نے ایک مصنوعی جمائی لیتے ہوئے کہا، اب میں چلتا ہوں۔ میرے ذہن پر ایک بار پھر ڈائری سوار تھی، جسے میں تکیے تلے رکھ آیا تھا۔ مجھے ڈر لگے گا، میں سو نہیں سکوں گی۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ بستر پر لیٹے لیٹے روپا نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا اور انٹرکام کا سوئچ آن کر کے 3 نمبر کا بٹن دبا دیا، جس سے آشا کے کمرے میں لگے ہوئے سیٹ کی گھنٹی بجتی تھی۔ چند لمحے کے توقف کے بعد وہ بولی، آشا جب ہیما آئے تو اس سے کہنا کہ ڈائری میں آج کی شوٹنگیں دیکھ کر ڈائریکٹروں کو اطلاع دے دے کہ آج میں نہیں آ سکوں گی۔ نہیں، میری طبیعت خراب نہیں ہے، بلکہ میری طبیعت تو مدتوں بعد آج ٹھیک ہوئی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اوکے۔ رسیور رکھ کر وہ کروٹ لے کر میری طرف مخمور نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرائی اور تکیہ رخسار تلے دبا کر آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ چند لمحوں کے بعد وہ بے سدھ ہو گئی۔ اس کے کمرے کا دروازہ بند کر کے میں اینیکسی میں آیا اور کپڑے بدلنے کے بعد اپنے بستر پر جا لیٹا۔ تکیے تلے سے ڈائری نکالتے وقت ایک بار پھر میری رگو پے میں اضطراب سا دوڑ گیا۔ بیتی شب کی سرشاری اور خمار کافور ہو گیا۔ ڈائری کھولتے ہی میری نظر پہلے صفحے پر پڑی، جس پر صرف ایک سطر لکھی تھی، میرے بس میں ہوتا تو اس داستان زندگی کا ایک ایک لفظ اپنے لہو سے لکھتی۔ میں نے ورق پلٹا، مہین اور شکستہ سے الفاظ کا ایک جال میرے سامنے پھیلا ہوا تھا۔ لکھا تھا، آج میں اپنے لہو زندگی کا کل احوال کاغذ کے ان بے جان ٹکڑوں پر منتقل کر دینا چاہتی ہوں۔ کچھ پھلدار باغ ایسے ہوتے ہیں جنہیں محافظ میسر نہیں آتے، لیکن جب بھی کسی کو ان کی حفاظت کا فریضہ سونپا جائے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ماضی کے ایک ایک پہلو سے آگاہ ہو۔ اسے جاننا چاہیے کہ اس کے باغ کے کس کس بوٹے کو کس کس نے اجاڑا، روندا اور برباد کیا۔
اسے لٹیروں اور ان کے مظالم کی ایک ایک تفصیل سے آگاہی ہونی چاہیے، کیونکہ باغوں کو اجاڑنے والے لٹیرے اپنے مظالم سے کبھی باز نہیں آتے۔ وہ لوٹ کر نہ بھی آئیں تو بھی نئے باغوں کو اجاڑنے کی دھن میں رواں دواں رہتے ہیں۔ انہیں تلاش کرنا اور ان کے کیے کی سزا دینا میری نظر میں انسان کی زندگی کا بہترین مصرف ہے۔ بیٹے، میں نے اپنی کہانی تمہارے علم میں لانے کے لیے کاغذ اور قلم کا سہارا اس لیے لیا ہے کہ اسے تمہارے سامنے بیان کرنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں۔ اس میں کئی پہلو اتنے شرمناک ہیں جنہیں کوئی بھی ماں اپنے بیٹے کے روبرو لفظوں کا قالب نہیں دے سکتی۔